اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فآتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء. قال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذنني أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. وقال لي: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله، أتأذنني أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: وعليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي وصاحب لواء، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامة
أمتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل: يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام: يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي بي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. وقال النبي صلى الله عليه وآله: ثانيا: يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله هما، ولا مغموم إلا وكشف الله غما، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي: إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورة المباركة الفاتحة. बर मोहम्मद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
صلی علی محمد و آل محمد. بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد. جب ردا سر سے گری تو صدا دیتی رہی یوں نہ آیا غازی. جب ردا سر سے گری تو صدا دیتی رہی یوں نہ آیا غازی. تیرے ہاتھوں میں رسن دیکھتا کیسے بہن بھائی بے کس تھا تیرا یوں نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چھلی تو صدا دیتی رہی یوں نہ آیا غازی. یہ تجھے بھی ہے خبر دختر خیر بشر میں اٹھا سکتا نہ تھا حکم شبیر سے سر. میرے بازو تھے جدا مشک سے پانی بہا کھا گئی مجھ کو حیا یوں نہ آیا غازی. جب ردا سر سے گری تو صدا دیتی رہی یوں نہ آیا غازی. سن کے میں تیری صدا یہ تو ممکن ہی نہ تھا میں نہ آتا کیسے دختر شیر خدا. بے ردا دیکھ کے تجھے کب تھا منظور مجھے حوصلہ مجھ میں نہ تھا یوں نہ آیا غازی. جب ردا سر سے گری تو صدا دیتی رہی یوں نہ آیا غازی. میرا چھلنے تو بدن تیرے تھے مسل کفن خون سے رنگین تھا بدن بھائی بے کس تھا بہن گور تھا سر پہ لگا غش میں تھا بھائی تیرا تیرا شکوہ ہے بجا
یوں نایا غازی جب ردا سر سے گری تو صدا دیتی رہی یوں نایا غازی جنگ میں کر نہ سکا حکم شبیر جو تھا سکینہ کے لیے دم بھی ہونٹوں پہ رکا مشک زخمی جو ہوئی رک گئی سانسیں میری دو قدم اٹھ نہ سکا یوں نایا غازی جب ردا سر سے گری تو صدا دیتی رہی یوں نایا غازی جب میں گھوڑے سے گرا آئی اماں کی صدا اے شہنشاہ وفا آ میری گودی میں آ رب نے بھیجا تھا جنہیں دیکھتا کیسے انہیں خون تھا آنکھوں میں جمع یوں نایا غازی جب ردا سر سے گری تو صدا دیتی رہی یوں نایا غازی تیرے ہاتھوں میں رسن دیکھتا کیسے بہن بھائی بے کس تھا تیرا یوں نایا غازی جب ردا سر سے گری تو صدا دیتی رہی یوں نایا غازی یوں نایا غازی بر محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد و آل محمد اہل عزا یہ چاند محرم کا چاند ہے نکلا غم حسین کے موسم کا چاند ہے یہ فاطمہ کے لال کے ماتم کا چاند ہے فرش عزا بچھاؤ بڑے غم کا چاند ہے اس چاند میں علی کا دلارا ہوا شہید اس چاند میں رسول کا
پیارا ہوا شہید، گھر میں سجاؤ پرچم عباس با وفا، اور اس کے پاس لا کے رکھو شہ کا تعزیہ، پڑھتے رہو حسین کی غربت کمر سیاہ، اور کرب و بلا کے بعد بھی تڑپی تھی جب نظر، کرب و بلا کے بعد بھی پڑتی تھی جب نظر، ہائے لیلا تڑپ کے روتی تھی یہ چاند دیکھ کر، شدت سے یاد آتا تھا کڑی الجواں پسر، سینے کا زخم اور وہ فرزند کا جگر، کہتی تھی میرا چاند تو مٹی میں مل گیا، اے چاند بار بار میرے سامنے نہ، اے چاند بار بار میرے سامنے نہ، بہت بلند نعرہ سے بات۔ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، اللهم صل على محمد وآل محمد، الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين، لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين، الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم
وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا صلوات عزان محترم، سورہ بنی اسرائیل کی 9ویں اور 10ویں آیت کے ذیل میں ہمارا یہ سلسلہ گفتگو جاری ہے۔ پروردگار عالم کے کلام سے ہم ان آیات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ یہ قرآن اس راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے کہ جو سب سے مضبوط اور مستحکم راستہ ہے، اور خوشخبری دیتا ہے ان صاحبان ایمان کو کہ جو نیک اور صالح عمل کرنے والے ہیں کہ ان کے لیے اللہ نے بہت بڑا اجر تیار رکھا ہے۔ اور اسی طرح سے اگلی آیت میں پروردگار پیغام دیتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، پروردگار عالم نے ان کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ قرآن اور صراط مستقیم کے عنوان سے ہمارا یہ موضوع گفتگو یہاں تک پہنچا تھا کہ پروردگار اس قرآن کے اندر جس انداز سے جس راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، اور ظاہر ہے کہ الفاظ جو پروردگار عالم نے اس قرآن میں نازل کیے، یہ پیغام بھی جب پروردگار نے بھیجا ہے تو پیغام بھیجنے میں بھی خدا نے ایسا نہیں کیا کہ ڈائریکٹ کتاب اتاری ہو اور ہر انسان کو اس کا ایکسس دے دیا ہو۔ ایسا نہیں کیا کہ ہر انسان کے سینے میں وہ علم پہلے سے رکھ دیا ہو، بلکہ انسانوں کی ہدایت کے لیے پروردگار عالم نے نظام یہ رکھا کہ اگر قرآن انسان کی ہدایت کے لیے نازل ہوگا تو وسیلہ محمد و آل محمد کا ہوگا۔ بس رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ قرآن خود کہتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو آپ کے قلب پر نازل کیا۔ بس یہ قلب رسالت ہے کہ جو اس قرآن کو لے رہا ہے اور انسانیت تک پہنچا رہا ہے۔ اور اسی انداز سے کہ جب اس قرآن کا پیغام ہمیں سمجھنا ہو، اس قرآن کے مفاہیم کو سمجھنا ہو، اس قرآن کی آیتوں کو سمجھنا ہو، تو اس قرآن کے پیغام کو وہی بیان کر سکتا ہے کہ جس کے پاس وہ علم موجود ہو کہ جو رسول خدا کے پاس جس طرح سے علم موجود تھا۔ اور جب ہم تلاش کرنے جائیں گے تو ہمیں کوئی اور نہیں ملے گا جو زمانے رسالت میں یہ کہنے کا حقدار ہو یا اس نے یہ کہا ہو کہ زقنی رسول اللہ زقن زقا، اللہ کے رسول نے مجھے ایسے علم عطا کیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو چونچ میں چبایا ہوا نوالا دیا کرتا ہے۔ بس جسے اللہ کے رسول نے وہ علم دیا ہے، جو پروردگار نے رسول پر نازل کیا، رسول نے جسے یہ علم دیا، وہ اہل ہے کہ اس قرآن کی تعلیم بیان کرے، وہ اہل ہے کہ اس قرآن کے معانی بیان کرے، وہ اہل ہے کہ یہ کہہ سکے کہ قرآن کہاں نازل ہوا۔ اور اسی لیے جب تاریخ کے ان اوراق کو پلٹا جاتا ہے اور تاریخ میں ان احادیث کو دیکھا جاتا ہے تو جملہ نظر آتا ہے کہ ایک ہی تھا جو بار بار ممبر سے اعلان کرتا تھا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو مجھ سے قبل اس کے کہ تم مجھے اپنے درمیان نہ پاؤ، تم نہیں پاؤ گے، تمہارے ایکسس سے ہماری ذات ختم ہو جائے گی، لیکن یہ مت سمجھنا کہ ہم ختم ہو گئے، یہ مت سمجھنا ہماری ذات ختم ہو گئی۔ یہ مولا کائنات کہ جو جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کی آیتوں کو سمجھنا چاہتے ہو، معلوم کرنا چاہتے ہو، تو میں جانتا ہوں کب آیت نازل ہوئی، کہاں آیت نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی، کس کے مخالفت میں نازل ہوئی۔ بس یہی وہ گھرانہ ہے کہ جو بیان کرے گا حق کہاں پر ہے، یہی گھر ہے، یہی ذات علی ابن ابی طالب ہے جو اللہ کے رسول کے بعد ہمیں یہ سمجھائے گی کہ قرآن جس صراط مستقیم کی طرف لے جا رہا ہے وہ صراط مستقیم ملے گی کہاں پر جا کر۔ بس میں نے سب سے پہلی گفتگو میں ایک بنیادی طور پر تمہیدی طور پر ایک جملہ ذکر کیا تھا، اسی کی وضاحت آج آگے بڑھا رہا ہوں کہ قرآن جس راستے کی طرف لے جا رہا ہے، یہ راستہ اس گھر سے وابستہ ہوتا ہے
کہ جس گھر کا وہ فرد علی ابن ابی طالب کہ جو سلونی کا دعویٰ کر رہا اور اسی گھر میں موجود وہ افراد ہیں کہ کائنات میں اگر رسول کے دین سے رسول کے سامنے اگر کسی نے بحث کی آ کر، اور تاریخ کا بہت ہی مشہور و معروف واقعہ ابھی آپ نے چند دنوں پہلے ہی سنا ہوگا، ہم نے وہ عید بھی منائی، عید مباہلہ، یعنی جب عیسائیت والے نجران کے عیسائی یہاں رسول سے بحث کرنے کے لیے آئے، تاریخ نے بڑی تفصیل سے لکھا کہ واقعہ ہوا کیا تھا، اس کے اندر وہ صورتحال کیا تھی۔ میں بہت ہی مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ واضح ہو کہ ہم جس صراط مستقیم کی بات کر رہے ہیں اس گھرانے نے کس انداز سے واضح کیا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب دین کا پیغام پہنچنا شروع ہوا، اللہ کے رسول نے پیغام پہنچائے، دیگر علاقوں تک اللہ کے رسول کے پیغامات، لیٹرز، خطوط گئے، نجران کے عیسائیوں تک بھی گیا، اور ان نجران کے عیسائیوں تک یہ پیغام پہنچا ہے تو ان کے پاس وہ تمام شواہد تھے، لفظ شاید مشکل ہو گیا، وہ تمام پروفز تھے کہ جو ان کے آسمانی کتابوں کے اندر جتنا علم ان کے پاس تھا اس کے اندر موجود تھا کہ آخری زمانے میں ایک ایسا رسول آنے والا ہے کہ جس کی تصدیق کرنا ضروری ہے۔ یعنی عیسائی بھی جانتے ہیں، یہودیوں کی کتاب کے اندر بھی موجود ہے کہ جس کتاب کو وہ مانتے تھے ان میں بھی وہ واقعہ موجود ہے، ان میں بھی وہ آیات موجود ہیں، ان میں بھی وہ اشارے موجود ہیں۔ بس اللہ کے رسول کا پیغام گیا، نجران کے عیسائیوں نے وفد بنایا۔ میں بہت باریک باریک نکات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، کبھی تاریخ کو اس انداز سے بھی دیکھنا چاہیے۔ غور کریں، جب اس زمانے کے واقعات کو آپ اس انداز سے باریکی کے ساتھ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس زمانے کے اندر جس انداز سے لوگوں کو اس صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے لوگ کوشش کر رہے تھے اور ظاہر کچھ اور تھا، باطن کچھ اور تھا، تو آپ سمجھ سکیں گے کہ آج بھی زمانے کے اندر ایسے افراد، ایسے کیریکٹرز شکلیں بدل بدل کر پھر نظر آئیں گے کہ ظاہراً میں کہنے کی چیز اور ہوگی، باطن میں ان کا ایجنڈا کچھ اور ہوگا۔ تو بعض چیزوں کو اس طرح سے تاریخ کے ان جھروکوں میں، ان واقعات کے اندر غور کرنا چاہیے۔ بہت ہی مختصر بات کروں، تاریخ کہتی ہے اللہ کے رسول کا پیغام گیا، یہ بڑے بڑے علماء تھے جن کے اندر سید کا نام ملتا ہے، عاقب کا نام ملتا ہے، ابو حارثہ کا نام ملتا ہے، مختلف 3-4 نام تاریخ نے ذکر کیا، روایات کے اندر موجود ہیں۔ تاریخ نے لکھا کہ جب یہ واقعہ ہوا ان لوگوں نے طے کیا کہ ہم ایک وفد بنائیں گے، ایک ڈیلیگیشن بنائیں گے، اور یہ ڈیلیگیشن جا کر اللہ کے رسول سے جا کر بات کرے گا، اس شخص سے جا کر بات کرے گا جس کا یہ پیغام آیا، ڈیلیگیشن لے کے جا رہا ہے۔ وہاں پر علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے حیات القلوب میں ایک روایت لکھی کہ اس وقت وہ جو سب سے بڑا عالم تھا جس کا نام ابو حارثہ ذکر کیا گیا، وہ جس سواری پر سوار تھا اس سواری کو چلانے والا، میں نے کل بھی ایک واقعہ پیش کیا تھا نا کہ امام کی سواری کو چلانے والا، جو سواری کے چلانے والے، ابو حارثہ بہت بڑا عالم، آسمانی کتابوں کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے، عیسائیوں کو بہت بڑا عالم ہے، لیکن سواری چلانے والا اس کا بھائی جب سواری بڑھا رہا تھا، بعض اوقات ہوتا ہے کہ جانور جس طریقے سے آپ چلانا چاہتے ہیں اس طریقے سے نہیں چلتا، غصہ آیا بھائی کو، بجائے یہ کہ اپنے غصے کا اظہار اس جانور پہ کرتا، تاریخ نے جملہ لکھا کہ اس نے کہا اس ذات کے بارے میں کہ جن سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے تھے، یعنی گستاخی کی اللہ کے رسول کی شان میں۔ ابھی تک تو یہ پہنچے نہیں ہیں، ابھی تو نجران سے یہ لوگ نکل رہے ہیں، اور نجران کا علاقہ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو یہ سمجھیں کہ حجاز یعنی پورا جو سعودی عرب آج کا ہے اس کے اور یمن کی بارڈر کے قریب کا علاقہ ہے، تقریباً 800,000 کلومیٹر دور، وہاں سے چلیں گے یہ۔ اب یہ جو پورا ڈیلیگیشن آ رہا ہے وہاں سے چل رہا ہے، ابھی تو یہاں بحث نہیں ہوئی، ابھی تو کوئی بات قرآن مجید کا حصہ نہیں بنی۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس نے ایک جملہ کہا جو رسول کی شان میں گستاخی تھا۔ ابو حارثہ نے سنا اور سننے کے بعد جواب میں کیا کہا؟ جواب میں جملہ کہا
کہا کہ جو تو ان کے بارے میں کہہ رہا ہے خدا تیرے بارے میں وہ کام کرے. یعنی جو برے کلمات تو نے اس ذات کے بارے میں کہیں تیرے بارے میں ہوں. سگے بھائی نے بھائی کو یہ جملہ کہہ دیا کہ تو ان کے بارے میں کوئی بری بات نہ کہے، میں تیرے بارے میں وہی بات کہوں گا. بھائی حیران کہ یہ کیسی بات کہ ابھی تو تم جا رہے ہو، ہم سب کو پوری امت کو پیغام یہ دے رہے ہو کہ سارے عیسائیوں کے سامنے یہی واضح رکھا کہ ہم جائیں گے ڈیلیگیشن بنا کر اور وہاں جا کر بات کریں گے. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. مولانا آپ کی اجازت سے گفتگو تاریخ کہتی ہے کہ اس وقت بھائی نے سوال کیا کہ تم تو کہہ رہے ہو ہم چیک کریں گے جا کر کہ وہ رسول صحیح ہے یا نہیں، سچ بات کہہ رہا ہے یا نہیں، تو آج سے اس کے بارے میں تم کوئی برے کلمات سننے کو راضی نہیں ہو. معاملہ کیا؟ اس کے بارے میں نے جملہ کہا تھا، اس کو تو تم جانتے ہی نہیں ہے. تمہارے بقول، تم لوگوں کے بقول، تم بڑوں کے بقول تم نے تو ہم کو یہ کہ ہم جا کر چیک کریں گے، تو اب تک تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، اب تک تو تم نے چیک ہی نہیں کیا. تو ایسا کیسے کہہ رہے ہو کہ میں ان کے بارے میں اگر کوئی بری بات کہہ رہا ہوں، کوئی نازیبہ کلمہ کہہ رہا ہوں، تو تم کو کیوں برا لگ رہا؟ ابو حارثہ کہنے لگا نہیں، بات یہ ہے کہ وہ جو پیغام اس رسول نے بھیجا ہے نا، وہ صحیح پیغام ہے. وہ جو کہنے والا ہے وہ واقعاً اللہ کا رسول ہے. جب یہ اظہار کیا، اب سوال پیدا ہوتا، آپ کے ذہن میں بھی سوال آئے گا. اگر مان رہے ہو، اگر تمہیں پتا ہے کہ یہ وہی رسول ہے جس کا پیغام تم تک پہنچا ہے، تو پھر بحث کرنے کے لیے کیوں جا رہے ہو؟ پھر یہاں سے ڈیلیگیشن بنا کر یہ سارا پلان بنا کر اتنا ٹائم ہمارا کیوں ضائع کر رہے ہو؟ جب تمہیں پتا ہے کہ حق یہ ہے تو پھر ٹائم ضائع کرنے کی کیا تک بنتی ہے؟ غور کیا آپ نے؟ بس یہ اگر جملہ آپ کے ذہنوں میں ہو، میں ایک اور واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں، ایک اور چیز آپ کے سامنے واضح کروں. ایک سوال آپ سب کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے جب آخری حجت، سرکار حجت، امام عصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف توجہ رکھیے گا، تشریف لائیں گے. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوال، آسمان سے آواز آئے گی، صبح کے وقت آواز آئے گی کہ حجت خدا نے ظہور کیا، ساری انسانیت سنے گی، جسے جو زبان آتی ہے اس زبان میں آواز سنے گا. شام کا وقت آئے گا، شیطان بھی آواز لگائے گا اور شیطان کی آواز بھی سب کے پاس جائے گی. آپ مجھے بتائیے، ہر ایک انسان سوچتا ہے نا بھائی ہمیں صحیح آواز کی پیروی کرنی ہے، ہمیں سچے امام کے پیچھے جانا ہے، ہمیں شیطان کی آواز کے پیچھے نہیں جانا. اور اصل امام کے ظہور سے پہلے روایتیں یہ کہتی ہیں کہ 70 یا پتہ نہیں اس سے بھی زیادہ کئی لوگ ایسے ہوں گے جو مہدی ہونے کا دعوے دار ہوں گے، مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے کہ ہم مہدی ہیں. اور آج تک، یعنی شاید آج سے چند برسوں پہلے مشکل ہوتا کہنا، لیکن آج تک جتنی نون ہسٹری ہے اس میں کئی لوگ تو آج بھی آپ کے علم میں آ چکے ہوں گے کہ جنہوں نے جھوٹے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا. اور یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ انون چیز ہو، توجہ رکھنی چاہیے. آج تک اتنے ایڈوانس دور کے اندر، اتنی جس کو کہیں ترقی یافتہ دنیا کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو اس طریقے سے دعوے کر رہے تھے جن کا اپنا کوئی حیثیت و مقام ہی نہیں تھا، جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، جن کا کوئی پیچھے بیک گراؤنڈ ہی نہیں تھا، انہوں نے بھی یہ کام کیا. سوال میں کر رہا ہوں آپ سے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اچھے بیک گراؤنڈ والا آ جائے اور دوسروں کو بہکانے کے لیے ایسا آ جائے کہ ان لوگوں کی طرف تو کسی نے توجہ نہیں دی، لیکن کوئی ایسا سیناریو بنا کر آ جائے کہ جس کی طرف لوگ متوجہ ہو جائیں؟ ممکن تو ہے نا، ابھی راستہ رکا تو نہیں، شیطان نے تو اپنا راستہ کھلا رکھا ہوا ہے، پروردگار نے شیطان کو تو اب تک مہلت دی ہوئی ہے. تو نہ جانے کتنے اور آئیں گے جھوٹے کہ جو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے. سوال پیدا ہوتا ہے کون کس کی طرف متوجہ ہوگا؟ ایسا تو نہیں ہم غلط ایسی آواز کے پیچھے چلے جائیں جو جھوٹا ہو اور ہماری جان ضائع ہو جائے. سوال ہے یا نہیں؟ اب اگر یہ سوال ہے نا، اب اس واقعے کو سنیے گا. یہ بھی تاریخ کا اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا واقعہ قرآن مجید ذکر کرتا ہے. اذ تصعدون ولا تلوون على احد
والرسول یدعوکم فی اخراکم. آیت مبارکہ کس واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ ہم نے کہا قرآن اور وہ صحیح راستہ صراط مستقیم. آیت مبارکہ اشارہ کر رہی ہے اس واقعے کی طرف جو اسلامی مملکت جو مدینہ میں قائم ہوئی. پہلی جنگ بدر، غزوہ بدر جس کو کہتے ہیں. دوسری جنگ غزوہ احد. غزوہ احد کا بیان ہے اس آیت مبارکہ میں. غزوہ احد میں کیا ہوا یہ آپ سب جانتے ہیں. بدر میں مسلمانوں کی تعداد تھی بہت کم، 313 مسلمان. سامنے سے آنے والے سپاہی 1000. کبھی موقع ہوا تو تفصیل بیان کروں گا کہ کس طریقے سے یہ جنگ جیتی تھی. لیکن جو بھی جنگ جیتنے کا انداز تھا وہ مسلمان جنگ جیت گئے، کافر جنگ ہار گئے، اور پلٹ کر اگلے سال 1000 کے بدلے 3000 کافروں کا لشکر آیا اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیاری کر لی. یہ لشکر مدینہ پہنچا. آپ جب مدینہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں آپ کو وہاں پر احد کے پہاڑی کی زیارت کروائی جاتی ہے کہ یہ وہ احد کا پہاڑ تھا، یہ وہ مقام تھا کہ جہاں پر غزوہ احد ہوا تھا. احد کا پہاڑ دیگر روایتوں میں بھی آتا ہے کہ بعض اجر، بعض نیکیوں کا ثواب بیان کیا گیا کہ پروردگار احد کے پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنے کا ثواب دے گا. تو احد کا پہاڑ جب ہم جاتے ہیں احد کا پہاڑ. اب یہ احد کا میدان، کافر آئے، اللہ کے رسول نے ایک ایسی چھوٹی سی پہاڑی پر، بعض روایتوں میں 48، بعض روایتوں میں 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا تاکہ بیک فائر نہ ہو، تاکہ پیچھے سے دشمن حملہ نہ کرے. ان کو وہاں پہ کھڑا رکھا گیا. مسلمانوں نے فرنٹ سے جنگ کی. ابتداءً جنگ ہوئی مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. جس طریقے سے ہر جنگ میں اپنی تلوار کے جوہر دکھلا رہے تھے، جنگ جتوا دی، مسلمان فتح یاب ہو گئے. ان لوگوں نے جو 48 یا 50 لوگ تھے، ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ مسلمان جنگ جیت چکے ہیں، اور اس جیتی ہوئی جنگ میں جب جنگ جیت جاتے ہیں تو بچا ہوا سامان کہلاتا ہے مال غنیمت. اس مال غنیمت کو جمع کرنے میں مسلمان مصروف تھے جو نیچے میدان میں تھے. یہ جو 48 یا 50 تھے یہ اس ٹیلے کے اوپر، چھوٹی پہاڑی کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسلمان مصروف ہیں مال جمع کرنے میں، ہم بھی جا کر مال جمع کریں. اللہ کے رسول کا حکم کیا تھا؟ اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا چاہے ہم جنگ جیتیں چاہے ہاریں تم اپنی جگہ نہیں چھوڑو گے. ان مسلمانوں میں سے اکثریت ایسی تھی، بعض روایتیں کہتی ہیں 2 باقی بچے، باقی سب چلے گئے. یعنی 2 نے فقط اس فرمان رسول پر عمل کیا کہ کچھ ہو جائے چاہے ہم جنگ جیت جائیں تم اپنی جگہ نہیں چھوڑو گے، تاکہ بیک فائر نہ ہو، تاکہ پیچھے سے دشمن حملہ نہ کرے، تم اپنی جگہ کھڑے رہو گے. 46 یا 48، 46 یا 48 لوگ چلے گئے. کافروں نے دیکھا، پلٹ کر حملہ کیا، دیکھا یہ راستہ خالی ہے، 2 ہی لوگ ہیں، سب نے حملہ کیا. ان 2 مسلمانوں کو شہید کیا گیا. مسلمانوں پر جو کہ اپنا اسلحہ چھوڑ کر، ظاہر جنگ کے درمیان اسلحہ ہاتھ میں ہوتا ہے، جب انسان مال جمع کر رہا ہوتا تو اسلحہ رکھ لیتا. پیچھے سے جب حملہ ہوا، احد کا میدان ہے جہاں مسلمانوں کو 2 طرف سے، جو فرنٹ سے لوگ بھاگ گئے تھے وہ بھی پلٹے، پیچھے سے جو آ رہے تھے وہ بھی آئے، اور ان لوگوں نے دونوں طرف سے حملہ کر کے مسلمان لشکر کو نقصان پہنچایا. یہ تاریخ کا واقعہ. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، وہ آیت مبارکہ کیا کہہ رہی ہے، کیوں میں نے یہ واقعہ بیان کیا؟ ذرا سا یعنی اس واقعے پہ غور کیجئے گا. پروردگار عالم کہتا ہے کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب کافر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے، معاملہ بہت مشکل ہو چکا تھا. اتنے میں 2 آوازیں لگیں. جب ایک دم سے مسلمانوں پر حملہ ہوا اور دونوں طرف سے حملہ ہوا، ابھی مسلمان اپنا اسلحہ سنبھال نہیں پائے تھے کہ حملہ ہو گیا، نقصان اٹھانا پڑا. اس میں بڑے بڑے لوگ شہید ہوئے، مسلمان کافی تعداد میں شہید ہوئے. اور اس وقت 2 آوازیں اٹھیں. وہ 2 آوازیں کیا تھیں؟ ایک آواز یہ تھی جو شیطان نے بلند کی تھی. وہ شیطان کی آواز کیا تھی؟ ان محمدن قد قتل. شیطان نے آواز لگائی کہ محمد مارے گئے.
میں نے جو اتنی زحمت دی آپ کو یہاں تک پہنچانے کے لیے، شیطان کی آواز کیا آئی؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے. رسول خدا نے کیا آواز دی یا نہیں دی؟ تاریخ کہتی ہے دی، قرآن مجید کہتا ہے دی. اور قرآن مجید کی آیت فرماتی ہے اذ تصعدون ولا تلوون علی احد، کہ تم مسلمان جب یہ دیکھ رہے تھے کہ دونوں طرف سے حملہ ہو گیا تو تم لوگ یہاں میدان چھوڑ چھوڑ کر بھاگ رہے تھے. قرآن کہہ رہا ہے اذ تصعدون ولا تلوون علی احد، تم کسی کی پرواہ نہیں کر رہے تھے، تم بھاگ رہے تھے مسلمانوں. اور دوسرا جملہ والرسول یدعوکم فی اخراکم، رسول پیچھے سے تمہیں آواز دے رہا تھا. دلیل مل گئی آپ کو؟ رسول آواز دے رہا تھا. اب اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول آواز دے رہے تھے تو مسلمان نے سنی یا نہیں؟ مسلمان کے کان میں آواز آئی یا نہیں آئی؟ قرآن کہہ رہا ہے رسول نے آواز دی ہے تو یقیناً مسلمان کے کان میں پڑی تھی، تب رسول پروردگار کہہ رہا. اب سوال، یہاں پر دو کیریکٹر نظر آئے. میں نے شروع میں کہا تھا رسول کے بعد دو کیریکٹر نظر آئے، ایک وہ دین جو آل محمد کا دین تھا، ایک وہ دین جو غیروں کا دین تھا. یہاں پر بھی دو کیریکٹر نظر آئے. کچھ لوگوں نے یہ جب آواز سنی کہ رسول شہید کر دیے گئے تو یہ کہنا شروع کیا رسول شہید ہو گئے تو اب یہاں جنگ لڑنے کا فائدہ کیا، اپنی جان بچا کر بھاگو. ایک کیریکٹر یہ نظر آیا. دوسرا کیریکٹر وہ نظر آیا کہ اگر رسول نہ رہے تو پھر جینے کا فائدہ کیا. بس یہ تاریخ کے دو کیریکٹرز جو قرآن نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا، دو کیریکٹر نظر آ گئے. اب سوال، ہمارے سوال کا جواب، آواز دونوں طرف سے آئی. شیطان نے آواز دی، رسول مارے گئے. رسول پکار رہے تھے، رسول کی آواز لوگوں تک پہنچ رہی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی، لوگوں کو یہ رسول کی آواز پہنچ رہی تھی کہ رسول زندہ ہیں. اب عمل کے میدان میں کس نے کیا عمل کیا؟ کیا رسول کی آواز سن کر اپنی جان کی بازی لگائی، یا شیطان کی آواز سن کر اپنی جان بچانے کے لیے گئے؟ دو ہی کیریکٹر نظر آئے. اب غور کیجئے، جب معاملہ ہوگا سرکار حجت امام عصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ظہور کریں گے. جب اللہ کے رسول کے ولی آخری بیٹے ظہور کریں گے، آوازیں دونوں آئیں گی. فرق کیا ہے؟ جس کا ایمان اور محبت اہل بیت اور عقیدت جتنی مضبوط ہوگی، جتنا اہل بیت کی خاطر جان فدا کرنے کا یہ عشق اور جذبہ ہوگا، ویسے ہی انسان فیصلہ کرے گا. اگر جذبہ یہ ہوگا کہ آل محمد کی خاطر جان جاتی ہے چلی جائے، وہ شیطان کی آواز نہیں سنے گا، وہ رحمان کی آواز سنے گا، وہ بقیت اللہ کا ساتھی بنے گا. اور کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جو دوسرے کیمپ میں جانے والے. بس تاریخ نے، قرآن نے اس راستے کو بتا دیا. میں جس واقعے کو آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا، دو کیریکٹرز واضح ہو گئے. اب آئیے مباہلہ کی طرف. مباہلہ میں بھائی کہہ رہا ہے کہ رسول وہی ہے، دوسرا بھائی پوچھ رہا ہے جب رسول وہی ہے تو پھر تم مان کیوں نہیں لیتے بات؟ کہاں اب اصل بات، دونوں میں ڈفرنس کہاں پر آیا، دونوں میں نتیجہ کہاں پر نکلے گا؟ اب ابو حارثہ کہتا ہے کہ دیکھو، ہم یہاں پر عیسائیوں کے بہت بڑے علماء میں سے ہیں، ہمارا ایک پروٹوکول ہے، ہمارا ایک عزت ہے، ہمارا ایک مقام ہے، ہماری ایک حیثیت ہے. بس یہ جو پوری قوم ہے نا عیسائی، یہ عیسائی قوم ہمارے لیے کھانے کا، پینے کا، رہائش کا، دیگر چیزوں کا، ان تمام پروٹوکولز کا، ہماری عزت کا، احترام کا خیال رکھتی ہے. کہ جب یہ ہمارا خیال رکھتی ہے، اگر ہم نے رسول کو تسلیم کر لیا، رسول کی بات مان لی، تو کیا ہوگا کہ اگر رسول کی بات تسلیم کر لی تو ہمیں وہ دین اپنانا پڑے گا جو رسول کا دین ہے. یہ قوم ہماری بات نہیں سنے گی، ہماری بات خراب ہو جائے گی، ہمارے دنیا کے معاملات خراب ہو جائیں گے. اب بات واضح ہوئی، دنیا کی خاطر انسان کیسے حق چھپاتا ہے، دنیا کی خاطر کیسے کمپرومائز کرتا ہے. ابو حارثہ نے یہ جملہ کہا، بھائی نے سن لیا، وفد گیا، ڈیلیگیشن گیا، اللہ کے رسول کے پاس پہنچا. 3 دن تک گفتگو ہوئی، اور تاریخ نے لکھا کہ جب یہ پہلے پہنچے تھے تو اللہ کے رسول نے جواب ہی نہیں دیا. اللہ کے رسول نے منہ ہی پھیر لیا، نہ سلام کا جواب دیا. باہر نکلے،
کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی. جب ان لوگوں سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کی بزم میں ہم آئے ہیں, رسول نے خط لکھا تھا, ہمارا ڈیلیگیشن آئے, رسول تو جواب ہی نہیں دے رہے. ان کی تو سمجھ میں نہیں آیا. ظاہر ہے کہ ہر ایک انسان تو ایسا نہیں ہے جو مزاج رسالت سے آشنا ہو. جو مزاج رسالت جانتا ہے, جو گھرانہ رسالت کو جانتا ہے, وہ جواب دے گا. کوئی لے کر گیا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر. مولا کائنات نے سمجھایا کہ دیکھو یہ جو تم نے لباس پہنا ہے, یہ جو تم نے سونا اور چاندی چڑھایا ہوا ہے, اسے اتارو, سادہ لباس لو, اللہ کے رسول کے پاس جاؤ, اب جواب ملے گا. اب جب اس طریقے سے آئے, اللہ کے رسول نے جواب بھی دیا, اللہ کے رسول نے بات بھی کی, اللہ کے رسول نے اس کا جو سوالات تھے ان کا پراپر جواب دیا. ایک بہت ہی مختصر جو قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت میں جواب پروردگار عالم نے نازل کیا. عیسائیوں کا سب سے بنیادی ترین سوال کیا تھا؟ بھائی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہہ رہے ہیں. کیوں خدا؟ کہ خدا اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں, کہ جس کا باپ نہیں ہوتا اس کا باپ خدا. بغیر باپ کا تو دنیا میں کوئی بیٹا ہوتا نہیں ہے, بغیر باپ کا تو کوئی بچہ دنیا میں آتا نہیں ہے. چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں, اس لیے حضرت عیسیٰ کے باپ خدا, تو پھر وہ خدا ہوئے. پروردگار عالم نے آیت مبارکہ نازل کی. ہم تاریخ کے واقعات بعض اوقات ہسٹری سے لیتے ہیں, بعض روایات سے لیتے ہیں, لیکن آیات بھی ہیں جو ان آیات کے اندر پروردگار عالم نے اس ہسٹری کو بیان کیا ہے. پروردگار جواب دیتا, ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. پروردگار جواب دے رہا کہ دیکھو تم بات کرتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں تھے, وہ بغیر باپ کے دنیا میں آئے, تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے, تو تمہارا حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا حضرت آدم علیہ السلام کے باپ تھے؟ کیا حضرت آدم علیہ السلام کی مادر تھیں؟ انہیں بھی تو پروردگار عالم نے کن فیکون سے بنایا تھا. جب حضرت آدم علیہ السلام کن فیکون سے بن سکتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام اگر کن فیکون سے بن رہے ہیں تو تم یہ کیوں بات کر رہے ہو؟ جواب ملا. جب یہ سارا معاملہ ختم ہوا, تسلیم نہیں کیا, پروردگار عالم نے آیت نازل کی, فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. آیت مبارکہ بار بار سنتے ہیں کہ جب علم آ گیا, اب علم آنے کے بعد اب کوئی بحث نہیں ہوگی. اب کیا ہوگا؟ اب ہوگا یہ کہ ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. ہم اپنے بیٹے لائیں گے, تم اپنے بیٹے لاؤ. ہم اپنی جان لے کر آئیں گے, تم اپنے نفس لے کر آؤ. ہم اپنی عورتیں لے کر آئیں گے, تم اپنی عورتیں لے کر آؤ. پھر کیا ہوگا؟ ثم نبتہل, پھر ہم مباہلہ کریں گے. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, ہم اللہ کی لعنت جھوٹوں پر قرار دیں گے. بس قرآن مجید نے آیت مبارکہ بھیجی. اب تاریخ کہتی ہے کہ جب اس میدان میں جو ان عیسائیوں کو جواب دینا تھا, تو جب لفظ جو استعمال ہوا تھا وہ تو پلورل کا لفظ تھا. ایسا تو نہیں تھا اللہ کے رسول کو یہ کہا گیا ندعو ابناءنا, بیٹے لے کر آتے ہیں, تم اپنے بیٹے لے کر آؤ. انفسنا, ہم اپنے نفس جتنے بھی ہیں لے کر آتے ہیں, تم اپنے نفس لے کر آؤ. ہم اپنی عورتیں, نساءنا و نساءکم, ہم اپنی عورتیں لے کر آتے ہیں, تم اپنی عورتیں لے کر آؤ. اس پورے بھرے مدینے میں تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جتنی گنجائش اس آیت میں تھی کہ نفسوں میں, عربی کے اندر بنیادی طور پر آپ سب جانتے ہیں کہ سنگولر الگ ہوتا ہے. اردو کے اندر, انگلش کے اندر ہم کرتے ہیں سنگولر اور پلورل, یعنی ایک ہو تو سنگولر کہلاتا ہے, دو یا اس سے زیادہ ہو تو پلورل کہلاتا ہے. عربی کے اندر یہ نہیں ہوتا. عربی کے اندر ایک واحد کہلاتا ہے, دو تثنیہ کہلاتا ہے, تین پلورل کہلاتا ہے, جمع کہلاتا ہے. یعنی گنجائش کتنی ہے؟ الفاظ میں گنجائش اتنی ہے کہ تین یا اس سے زیادہ لوگ لائے جا سکتے ہیں. لیکن تاریخ نے متفق ہو کر لکھا کہ اگر رسول کے گھر سے کوئی جا رہا تھا تو اللہ کے رسول نے ابناءنا, بیٹوں کی منزلت پر, یقیناً ایسا ہوا ہوگا جب آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے, پیغام الہی آیا ہے, تو مدینہ کے بہت سارے لوگ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید ہمارا بھی نمبر لگ جائے گا. لیکن تاریخ نے لکھا کہ جب مباہلہ کے میدان میں اللہ کے رسول روانہ ہوئے ہیں تو سوائے بیٹوں کی منزلت پر یہ دونوں پھول سے بچے, جنہیں اللہ کے رسول اپنے بیٹے کہتے ہیں, جنہیں حسن اور حسین کہا جاتا ہے, اس کے علاوہ کوئی شامل نہیں ہو سکا. جب نساءنا کا منزلت آئی
عورتوں کی منزلت آئی، اللہ کے رسول کے گھر میں جو اس منزلت پر مباہلہ کے میدان میں شریک ہو سکا سوائے ایک خاتون جو خاتون جنت سیدۃ نساء العالمین بضعۃ الرسول حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. تشریف لے جا رہی ہیں. اور جب انفسنا کی منزلت آئی کہ رسول کے نفس کی منزلت پر گنجائش تو زیادہ کی ہے، لیکن سوائے نفس رسول کی منزلت پر علی ابن ابی طالب کے علاوہ کسی اور کو مقام نہیں مل سکا. اور تاریخ نے یہ بات واضح کر کے سمجھا دی. یہ واقعہ کب کا ہے؟ تاریخ نے لکھا یا 8 ہجری کا ہے یا 9 ہجری کا ہے، اور زیادہ تر لوگوں نے لکھا کہ یہ 9 یا 10 ہجری کا ہے. یعنی رسول کے دور کے آخری واقعات میں سے یہ. تو رسول سمجھا کے جا رہے ہیں کہ جو پورا قرآن نازل ہوا ہے، اگر اس قرآن کے اندر گھرانہ رسالت اور اہل بیت رسالت کی جب بات آئے گی، تو جب ان افراد کو اللہ کے رسول نے جمع کیا اور مباہلہ کے میدان میں جا رہے تھے، تو تاریخ نے لکھا اللہ کے رسول نے دعا کی تھی، پروردگار ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں، اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، پروردگار ان سے ہر طرح کے رجس کو دور کر دے، انہیں پاک و پاکیزہ کر دے. تاریخ کہتی ہے اس وقت پروردگار نے آیت مبارکہ نازل کی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بس اب یہ گھرانہ سمجھ میں آیا. اللہ کے رسول نے دعا فرمائی، لے کر چلے. یہ میدان میں جا کر اعلان کر رہے تھے کہ اگر صداقت دین، صداقت قرآن، صداقت رسالت کو اگر کوئی ثابت کر سکتا ہے تو یہی پنجتن کا گھرانہ ہے. یہی وہ گھرانہ ہے کہ یہ جو افراد ہیں، چاہے کمسینی کے عالم میں گود میں بیٹھا ہوا حسین ہو یا انگلی تھامے ہوئے حسن ہوں، یا رسول کی پشت پر آنے والی سیدہ کونین ہوں، یا نفس رسالت کی منزلت پر علی ابن ابی طالب ہوں، اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو خدا کے ہاں ان صادقین میں داخل ہو سکے جن میں یہ جرأت، جن میں یہ کمال ہو کہ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ کا اہل بن سکے. یہ وہ افراد ہیں کہ جو خدا کے اس پیغام کے دفاع کے لیے، خدا کے اس پیغام کو ثابت کرنے کے لیے، بس تاریخ نے لکھا، یہ بات واضح ہو گئی، یہ گھرانہ سمجھ میں آ گیا، یہ صراط مستقیم کا ایک راستہ سمجھ میں آ گیا، یہ قرآن سمجھنے کا ایک وسیلہ سمجھ میں آ گیا. بات آگے بڑھے. تاریخ نے کئی واقعات لکھے، انشاءاللہ آگے کچھ آیات بیان کروں گا آپ کے سامنے، کہ یہ وہ صادقین تھے، یہ وہ سچے تھے کہ جن سچوں کی گواہی پروردگار نے دی، جن پاکیزہ لوگوں کی طہارت کی گواہی خدا نے قرآن میں دی، جن کو اہل بیت خدا نے قرآن میں کہا. بس یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر کہیں حق اور باطل کا فیصلہ کرنا ہو، کہیں یہ سمجھنا ہو کہ صحیح اور حق کہاں پر ہے، باطل کہاں پر ہے، تو سمجھ میں انہی ذوات کے ذریعے سے آئے گا. جہاں ان ذوات مقدسہ میں سے کوئی موجود ہے تو حق وہاں پر ہے، کوئی ان کے مقابل پر آ رہا ہے تو حق وہاں پر نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ یہ وہ ذوات ہیں جن کی گارنٹی پروردگار عالم نے دی. بس عزیزان گرامی، مولا کائنات کہ جو گھرانہ اہل بیت ہے، کہ جو اس انداز سے دین کو، دنیا کو سکھاتا ہے. مولا کائنات کا ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. مولا کائنات اس دنیا کی زندگی کو، اس دنیا کی کیفیت کو اس انداز سے سمجھاتے ہیں. کیا ہے دنیا؟ انما الدنیا، یا بعض روایتوں میں انما مثل الدنیا ظل زائل. یہ دنیا کیا ہے؟ دنیا ایک سایہ ہے جو زائل ہو جاتا ہے، زائل ہونے والا سایہ. کیا مطلب دنیا اس انداز کی؟ سائے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ سائے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جہاں سے نور آ رہا ہوتا ہے سایہ اس کے اپوزٹ میں بنتا ہے. یعنی عکس جس کو کہتے ہیں، سایہ جس کو کہتے ہیں، اپوزٹ میں سایہ بنتا ہے. اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ اپنے سائے کو پکڑنا، اپنے سائے کو گریب کرنا چاہے، نہیں کر سکتا. لیکن سایہ کیا ہوتا ہے؟
کہ اگر سائے کو چھوڑ کر انسان اپوزٹ ڈائریکشن میں جانا چاہے گا تو کیا ہوگا؟ سایہ آٹومیٹیکلی اس کو فالو کرے گا۔ دنیا کو سمجھانے کے لیے مولا کائنات نے اتنی خوبصورت ترین مختصر الفاظ میں مثال دی کہ دیکھو، دنیا کی خاطر دین کو کمپرومائز مت کرنا، دنیا کی خاطر آل محمد کی بات کو کمپرومائز مت کرنا، دنیا کی خاطر قرآن مجید کے پیغام کو کمپرومائز مت کرنا۔ دنیا وہ ہے کہ جس کے پیچھے تم جاؤ گے دنیا اور بہکائے گی، دنیا اور تمہیں آل محمد سے دور کرے گی، دنیا اور تمہیں قرآن و اہل بیت کے پیغام سے دور کرے گی۔ لیکن اسی دنیا کو جب چھوڑ دو گے، یہ دنیا تمہارے قدموں میں آ جائے گی، یہ دنیا تمہارے پیچھے پیچھے چلتے آئے گی۔ بس عزیزان گرامی، ایک جملہ اور میں آپ کی خدمت میں مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے بیٹے کو سمجھا رہے تھے، یہ جملہ فرمایا، اس دنیا کے اندر سلیقہ کیا ہوتا ہے۔ جنگ کے موقع پہ فرمایا تھا، لیکن یہ جنگ کا پیغام بھی انسان کو سمجھانے کے لیے بہترین پیغام ہے۔ تاریخ کہتی ہے جنگ جمل میں رسول کے جو آل تھی، یعنی مولا کائنات اور ان کا گھرانہ، مولا کائنات کے زمانے میں نے 2 دن پہلے بھی ذکر کیا تھا، 3 جنگیں لڑی ہیں، جمل کی جنگ، صفین کی جنگ، نہروان کی جنگ۔ جمل کی جنگ کے اندر مولا کائنات جب اپنے لشکر کو بڑھا رہے ہیں تو اپنے ایک بیٹے جناب محمد حنفیہ، مولا کائنات کی اولاد کی طاقت جانتے ہیں؟ مولا کائنات کے بیٹوں کی جس طرح سے پرورش ہوئی ہے، جس طریقے سے رسول کے گھرانے کی لوگ طاقتور، اور بنی ہاشم کے جوانوں کا جو پاور ہے، جو لڑنے کا فن ہے، تاریخ کہتی ہے کہ جناب محمد حنفیہ کتنے طاقتور، کتنے طاقتور۔ تاریخ نے لکھا کہ ایک مرتبہ مولا کائنات نے زرہ دی۔ زرہ کس کو کہتے ہیں؟ زرہ کہتے ہیں لوہے کے لباس کو، جو جنگ کے وقت پہنا جاتا ہے تاکہ تلوار لوہے پر لگے تو جسم کو نہ کاٹے، لوہے کے لباس کو زرہ کہا جاتا ہے۔ کہ ایک مرتبہ زرہ کو چھوٹی کرنے کے لیے، کہیں سے اس کو کاٹنے کے لیے، مولا کائنات نے کہا کہ محمد یہ زرہ لے جاؤ، اسے کہیں سے جو اس کو صحیح کرنے والا ہے اس سے جا کر کٹوا کر لے آؤ۔ جناب محمد حنفیہ نے وہ زرہ لی، اپنے بابا سے پوچھا، اور اس زرہ کو جو لوہے کا لباس تھا اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیا، اپنے ہاتھوں سے جدا کر دیا۔ ایسا شجاع، ایسا بہادر، ایسا طاقتور بیٹا۔ جنگ جمل میں مولا آگے بڑھا نہیں، مولا کائنات تشویق دے رہے ہیں، مولا کائنات اسے آگے بڑھا رہے ہیں۔ نہج البلاغہ مولا کائنات کا ایک کلام موجود ہے، تزول الجبال ولا تزل، اے محمد آگے بڑھو۔ جنگ کے اندر کیسے جنگ کی جاتی ہے؟ تزول الجبال ولا تزل، چاہے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، تم اپنے راستے سے نہ ہٹنا۔ ظاہر ہے کہ جو انسان دوسرے کو یہ ترغیب دے رہا ہے وہ اپنا فن سکھائے گا، وہ اپنا راز بتائے گا نا، کیسے جنگ لڑی جاتی ہے، کیسے فالو کیا جاتا ہے، کیسے فیس کیا جاتا ہے دشمن کو۔ محمد حنفیہ کو آگے بڑھایا، تزول الجبال ولا تزل، اور اس کے بعد کہنے لگے کہ دیکھو عز علی ناجزک، اپنے دانتوں کو، اپنی داڑھوں کو جما لو، اپنے منہ کو بالکل سختی کے ساتھ بند کر لو۔ اعر اللہ جمجمتک، تم اپنے سر کو اللہ کو عاریت دے دو۔ عاریت کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں عاریت کہتے ہیں ادھار دینے کو، آسان الفاظ میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ یعنی جب کوئی انسان ادھار کسی چیز کو دیتا ہے، امانت کے طور پر کسی چیز کو دیتا ہے، تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ بھائی میں نے آپ کو امانت دی، میں واپس لوں گا، میں نے آپ کو ادھار دیا ہے، میں واپس لوں گا اس چیز کو۔ اس کو کہتے ہیں عاریت۔ اعر اللہ جمجمتک، جمجمہ کہتے ہیں انسان کے اس پورے جو گردن سے اوپر انسان کا سر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ اپنا سر خدا کو عاریت دے دو، اور وَتُدْ فِي الْأَرْضِ قَدَمَكَ، اپنے قدموں کو زمین پہ گاڑ دو۔ اِرْمِ بِبَصَرِكَ أَقْصَى الْقَوْمِ، دیکھو تمہاری نظر رہے اس پورے لشکر کے اینڈ پر، کہ جہاں جس ٹارگٹ پر تمہیں پہنچنا ہے۔ ایک ایک جملہ ایسا ہے جو انسان اپنی لائف کے اندر دیکھے نا، بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جہاں پر انسان کسی ایسی سچویشن کو اینالائز نہیں کر پاتا، مولا کہ ان جملوں کو پڑھے، ان جملوں کو یاد رکھے، کس طریقے سے فیس کیا جاتا ہے مشکل سچویشنز کو۔
فرمائے ارمی ببصرک اقصی القوم، تم قوم کے آخری فرد پر نگاہ رکھو، جہاں تمہارا ٹارگٹ ہے اس ٹارگٹ کو دیکھو اور پھر بڑھتے چلے جاؤ۔ وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، یہ یاد رکھنا تمہارا کام ہے ان تمام کوششوں کے اندر ان تمام طریقوں سے اپنی پوری کوشش کو ظاہر کرنا، لیکن اتنا یاد رکھنا نصر، کامیابی جو انسان کے پاس اس کا نتیجہ آتا ہے، رزلٹ آتا ہے، جو انسان کے پاس اس کی کامیابی کا نتیجہ نکلتا ہے، کا یاد رکھنا نصرت اور مدد، کامیابی جو ہے یہ پروردگار عالم عطا کرتا ہے۔ یعنی انسان اپنے آپ پہ غرور نہ کرے، اپنے طاقت پہ غرور نہ کرے، اپنی چیزوں پہ غرور نہ کرے، اپنے مال پہ غرور نہ کرے۔ یاد رکھنا وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں۔ جناب محمد حنفی آگے بڑھے، حملہ کرنا جا رہے، حملہ کرنا چاہتے تھے، حملہ کرتے کرتے آگے بڑھ رہے تھے، سامنے سے تیروں کی بوچھاڑ شروع ہوئی۔ ظاہر ہے کہ تیر آ رہے ہیں، ہزاروں کا لشکر ہے، مسلسل تیر چلنا شروع ہوئے۔ اتنے تیر چلے، یہاں تیر بڑھتے چلے جا رہے تھے، جناب محمد حنفیہ کی سپیڈ سلو ہوتی چلی جا رہی تھی۔ جیسے ہی تیر اور بڑھے سپیڈ اور سلو ہوئی، تیر اور بڑھے سپیڈ اور سلو ہوئی، اور اتنے میں تاریخ نے لکھا کہ پیچھے سے امام حسن مجتبی علیہ السلام بھائی ہیں نا، ماں الگ الگ ہیں۔ جناب محمد حنفیہ کی ماں خولہ حنفیہ ہیں، اسی لیے حنفیہ کہا جاتا ہے۔ امام حسن مجتبی نے دیکھا بھائی کمزور پڑ رہا ہے، پیچھے سے آگے بڑھے اور اس طریقے سے حملہ کیا کہ جہاں سے تیر آ رہے تھے وہاں پر تیر آنے پر جناب محمد حنفیہ کے قدم رک رہے تھے، امام حسن کے قدم اور تیز ہو رہے تھے۔ کہ یہ بڑھتے 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 امام حسن نے ایسا حملہ کیا اور ایسا ایک بارگی حملہ کیا کہ جہاں جنگ کا اینڈ تھا اس جنگ کے اختتام تک فتح و نصرت لے کر پلٹ گئے، جنگ کامیاب ہو گئی، مولا کائنات کا لشکر جیت گیا۔ اب جب واپسی ہوئی اور بیٹے کھڑے ہیں سامنے، جناب محمد حنفیہ کا سر جھکا ہوا۔ کیوں جھکا ہوا؟ اپنے بابا کے سامنے، کہ بابا نے مجھے نصیحت کی تھی، میں وہ نہیں کر سکا جیسا مجھے کہا گیا تھا، وہ مظاہرہ شجاعت نہیں کر سکا۔ کہ ایک مرتبہ مولا کائنات اپنے بیٹے کو سہارا دیتے ہیں، تھپ تھپا رہے ہیں، دل بڑھا رہے ہیں کہ محمد مقابلہ وہاں ہوتا ہے، کمپیریزن وہاں ہوتا ہے جہاں ایک سے لوگ ہوں، تمہارا اور حسن مجتبی علیہ السلام کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ حسن وہ ہے جو رسول خدا کا بیٹا ہے، تم وہ ہو جو ہمارے بیٹے ہو، بس تمہارا اس کا کیا مقابلہ؟ اپنے آپ کو شرمندہ مت کرو، بلکہ یہ رسول خدا کا بیٹا ہے اور اس طریقے سے جنگ کو کامیاب کر کے جیت کر آیا۔ حسن مجتبی علیہ السلام نے اپنی جنگ کا یہ احوال، یہ کون سی ہجری ہے؟ یہ وہ وقت ہے کہ جہاں مولا کائنات کی خلافت کا زمانہ ہے، یہ وہ تاریخ کے واقعات ہیں جہاں مولا کائنات ابھی زندہ ہیں، 36 ہجری 37 ہجری، یہ اس زمانے کے واقعات ہیں۔ جو بعض اوقات لوگ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی زندگی پر الگ الگ سوال اٹھاتے ہیں نا، یہ جنگ کا احوال جواب ہے کہ جو ہاتھ ذوالفقار کو چلانے کی ایسی طاقت رکھتا تھا کہ ہزاروں کے لشکر کا اکیلا مقابلہ کر سکتا تھا، اگر وہ کوئی فیصلہ کر رہا ہے تو وہ فیصلہ کسی اور وجہ پر نہیں ہے، مشیت الہی کے مطابق ہے۔ یہ خدا کا فیصلہ ہے جو حسن مجتبی علیہ السلام کر رہے ہیں، یہ خدا کا فیصلہ ہے جو سید الشہداء فرما رہے ہیں۔ بس عزیزان گرامی، اولاد سمجھ میں آئی، کردار سمجھ میں آیا؟ بات کو آج مکمل کروں۔ آج مجھے تذکرہ کرنا ہے مولا کائنات کے بیٹے کا نہیں، مولا کائنات کے داماد کا۔ مولا کائنات کے بیٹوں تک بات آ گئی تھی، مولا کائنات کے داماد کون؟ مولا کائنات کے داماد ہیں مولا کی بیٹی جناب رقیہ اور ان کے شوہر جو مولا کے اپنے سگے بھتیجے ہیں جناب مسلم۔ شاید آپ نے اس انداز سے تعارف نہ سنا ہو، یہ نہ غور کیا ہو۔ جناب مسلم مولا کائنات کے داماد، امام حسن امام حسین علیہ السلام کے بہنوئی۔ جناب مسلم ابن عقیل جانتے ہیں کیا مرتبہ و مقام ہے؟ جانتے ہیں ان کا مرتبہ و عزت و مقام اللہ کے نزدیک، رسول کے نزدیک کیا ہے؟ روایت ذکر کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ مولا کائنات نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، اتحب عقیلا، اے اللہ کے رسول کیا آپ عقیل سے محبت کرتے ہیں؟ عقیل کون؟ مولا کائنات کے سگے بھائی حضرت ابو طالب کے بیٹے عقیل ابن ابی طالب۔
مولا کائنات سوال کر رہے ہیں اللہ کے رسول سے، آپ عقیل سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول کا جواب، اور یہاں سے میں مربوط ہو جاؤں گا، کنیکٹ ہو جاؤں گا حضرت مسلم سے، فرمایا انی لأحبہ حبین، میں عقیل سے دو طرفہ محبت کرتا ہوں، دوہری محبت کرتا ہوں، حبا لہو، ایک تو میری یہ محبت ہے اس کی طرف، دوسرا حبا لحب ابی طالب اللہ، دوسرا اس لیے محبت کرتا ہوں اس لیے کہ میرا چچا ابو طالب عقیل سے محبت کرتا ہے۔ یا رسول اللہ، حضرت ابو طالب کا تذکرہ نبی کرتے تو بات واضح تھی، لیکن یہ تذکرہ بتا رہا ہے کہ جہاں جہاں حضرت ابو طالب کی محبت جا رہی ہے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں چونکہ ابو طالب محبت کرتا ہے میں بھی عقیل سے محبت کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا ان ولدہ، اس کا بیٹا، یعنی عقیل سے متعلق بات ہو رہی ہے کہ عقیل کا بیٹا کون؟ جناب مسلم، اسی لیے ہم یاد کرتے ہیں جناب مسلم ابن عقیل۔ میں رک کر یہ تعارف اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ اپنے ذہنوں میں واضح رہے کربلا کیسے قربانیاں دی گئی ہیں، یہ شخصیات کون تھیں۔ جناب مسلم ابن عقیل کا، عقیل کا بیٹا مسلم تمہارے بیٹے حسین پر اپنی جان نچھاور کرے گا۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ کے رسول۔ عقیل کے بیٹے کا یہ قربانی ہوگی کہ وہ حسین کے اوپر اپنی جان قربان کرے گا۔ اور اس کے بعد دو جملے ارشاد فرمائے، فَتَدْمَعُ عَلَيْهِ عُيُونُ الْمُؤْمِنِينَ، مسلم پر آنسو کون بہائے گا؟ مسلم پر گریہ کون کرے گا؟ مسلم کا ماتم کون کرے گا؟ مسلم کا ماتم وہ کرے گا جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں مومن ہوگا، صاحب ایمان ہوگا، وہ مسلم پر آنسو بہائے گا۔ وَتُصَلِّ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور اس پر، مسلم پر ملائکہ نماز پڑھیں گے، ملائکہ درود بھیجتے ہیں۔ بس عزیزان گرامی، جب یہ اللہ کے رسول نے جملہ ارشاد فرمایا نا، اس کے بعد اللہ کے رسول کی آنکھ سے آنسو برآمد ہوئے کہ ہائے میری عطرت پر کیسے یہ امت ظلم کرے گی، کس طریقے سے یہ امت میرے اولاد کو اس طریقے سے مصائب کا نشانہ بنائے گی۔ عزیزوں، آج جناب مسلم کی یاد میں ہم ماتم کریں گے۔ کربلا کے واقعے میں پہلے شہید حضرت مسلم ابن عقیل۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب حضرت مسلم کو بھیجا جا رہا تھا، حضرت مسلم کو یہ لکھ کر بھیجا گیا، یہ خط دے کر بھیجا گیا کہ انا باعث الیکم اخی وابن عمی وثقۃ من اہل بیتی، میں اس کو بھیج رہا ہوں جو میرا بھائی ہے، میں اس کو بھیج رہا ہوں جو میرا ثقہ ہے، میرا قابل اعتماد ہے۔ حضرت مسلم ابن عقیل کا مقام جانتے ہیں؟ ایسے جنگ کرنے والا سپاہی، ایسا شجاع ترین انسان جو اکیلا ہزاروں کا مقابلہ کر سکتا ہو۔ تاریخ کہتی ہے کہ حضرت مسلم کو روانہ کیا گیا، خط دے کر روانہ کیا، حضرت مسلم آپ جائیے کوفہ کی طرف، آپ حالات دیکھیے گا، اس کے بعد ہمیں بتائیے گا۔ ایک مرتبہ حضرت مسلم چلے۔ تاریخ کہتی ہے کہ حضرت مسلم وہ ہستی ہے کہ جن کی اولاد، جن میں ایک بیٹی کا تذکرہ ملتا ہے جناب عاتقہ، جو کربلا کے میدان میں پامال ہو کر شہید ہو گئیں۔ حضرت مسلم کی قربانی جانتے ہیں؟ حضرت مسلم کے دیگر 4 بیٹوں کا تذکرہ بعض روایات میں ملتا ہے کہ 2 وہ تھے جو کربلا کے میدان میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، 2 وہ تھے کہ جنہیں قید میں رکھا گیا تھا، جو بعد میں فرزندان مسلم جو مسیب کے علاقے میں جا کر دفن ہوئے۔ تاریخ کہتی ہے حضرت مسلم کی قربانی وہ ہے جس کے بارے میں علماء کہتے ہیں اگر کسی کے اولاد نہ ہو رہی ہو نا، کسی کے بیٹا نہ ہو رہا ہو، یہ منت مانے کہ میں اس کا نام مسلم ابن عقیل کے نام پر رکھوں گا، پروردگار اولاد عطا کرتا ہے۔ اس لیے کہ مسلم ابن عقیل وہ شخصیت ہے جس نے اپنی پوری نسل امام حسین پر قربان کر دی۔ حضرت مسلم ابن عقیل ایک مرتبہ جدا ہوئے، مدینہ آئے، اللہ کے رسول کی قبر کی زیارت کی، کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مختصر یہ کہ جب کوفہ کے قریب پہنچے، کوفہ میں داخل ہوئے، بغیر بتائے ہوئے داخل ہوئے۔ کوفہ میں پہنچنے کے بعد کئی لوگوں نے مسلم کی بیعت کی۔ بعض روایتیں کہتی ہیں 12,000 لوگوں نے بیعت کی، بعض روایتیں کہتی ہیں 18,000 لوگوں نے بیعت کی۔ اور تاریخ نے لکھا کہ جب یہ سلسلہ جاری تھا، اتنے میں
جناب مسلم کے خلاف سازش کی گئی، اور تاریخ نے لکھا کہ جب ان لوگوں کو منتشر کیا جا رہا تھا، ان کو ہٹایا جا رہا تھا، 8 ذی الحجہ کا وہ دن تھا جہاں مسلم کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، لیکن 8 ذی الحجہ کے بعد جب نماز عشاء کا اختتام ہوا تو چند لوگ رہ گئے تھے، اور یہ چند لوگ بھی جب جناب مسلم نماز پڑھا کر باہر نکلے ہیں تو باب کندہ کی طرف مسلم جا رہے تھے، راستہ چلتے چلتے ان میں سے ایک بھی باقی نہیں بچا تھا۔ یہ جناب مسلم کی غربت تھی۔ ایک مرتبہ چلتے چلتے اس مقام تک پہنچے کہ تاریخ نے لکھا ایک معظمہ کو دیکھا، ایک بڑھیا کو دیکھا کہ دروازہ کھلا ہے، وہ بڑھیا کھڑی ہے۔ جناب مسلم کوفہ کی گلیوں میں جا رہے تھے، ایک مرتبہ پیاس کا غلبہ ہوا، اس بڑھیا سے کہا بڑھیا پانی مل جائے گا۔ ایک مرتبہ اس ضعیفہ نے پانی لا کر دیا، اس ضعیفہ کو طوعہ کہا جاتا ہے، طوعہ نے پانی لا کر دیا، پانی پی لیا، جناب مسلم وہیں پر بیٹھ گئے۔ ایک مرتبہ کچھ دیر گزری، اس ضعیفہ نے سوال کیا کہ اے شخص یہاں پر بیٹھنا اچھی بات نہیں ہے، کوفہ کے حالات اچھے نہیں ہیں، جا اپنے گھر کی راہ لے، جا اپنے بچوں کے پاس جا۔ ایک مرتبہ سوال سننا تھا، حضرت مسلم کیا کہے، ارے گھر کو تو وہ جائے جس کا اپنا کوئی گھر ہو، ارے جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ اجرکم علی اللہ۔ ایک مرتبہ بڑھیا کہنے لگی آپ کون ہیں، ذرا اپنا تعارف تو کروائیے۔ جناب مسلم نے تعارف کروایا، میں وہ ہوں جو آقا و مولا حسین ابن علی کا قاصد مسلم ابن عقیل۔ ایک مرتبہ تعارف ہوا، مومنہ تھی۔ ایک مرتبہ اپنے گھر کا دروازہ کھول دیا، آئیے آقا ہمارے گھر میں قدم لے آئیے۔ ایک مرتبہ اپنے گھر میں جگہ دی مولا کے لیے، شہزادہ مسلم کے لیے۔ ایک مرتبہ کھانے کا انتظام کیا، شہزادے کے لیے کھانا لائیں۔ ساری رات جناب مسلم عبادت کرتے رہے۔ بار بار یہ معظمہ آتی ہے، دیکھتی ہے حضرت مسلم دعا میں مصروف ہے، مناجات میں مصروف ہیں۔ کچھ دیر کے لیے آنکھ لگی، اپنے آقا و مولا علی ابن ابی طالب کو دیکھا۔ ایک مرتبہ کہہ رہے تھے الوحا الوحا العجل العجل، اے مسلم جلدی کرو، اے مسلم جلدی ہمارے پاس آؤ۔ آنکھیں کھل گئیں، جناب مسلم سمجھ گئے اب وقت قریب ہے، اب ہمارا اس دنیا سے جانا قریب ہے۔ ایک مرتبہ فجر کے قریب کا وقت ہوا، اس عورت کے بیٹے نے جو اس حاکم کا نمائندہ تھا جا کر اطلاع دی، سازش ہوئی، فوجیں آنا شروع ہوئی، فجر کا وقت قریب تھا۔ ایک مرتبہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آنے لگی، جناب مسلم نے اسلحہ سجانا شروع کیا۔ معظمہ کہنے لگی اے شہزادے اس گھر میں رہ کر جہاد کیجئے، اس گھر کو اپنی ڈھال بنائیے۔ شہزادے نے انکار کیا، ارے یہ شہزادہ ہاشمی غیرت کا نمائندہ ہے، ارے کیسے گوارا کرے ایک مومنہ کی حرمت پامال نہ ہونے پائے۔ میں کہوں آقا اے شہزادہ مسلم ذرا کربلا میں آئیے گا، ارے نبی کی بیٹیاں ہے، خیموں میں آگ لگی ہے، سروں سے چادروں کو چھینا جاتا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک مرتبہ یہ یزیدی فوج آنا شروع ہوئی، فوجوں نے آ کر حملہ کیا۔ جناب مسلم باہر نکلے، اپنے آپ کو اس طریقے سے لڑتے جاتے ہیں، بچاتے جاتے ہیں، حملہ کیے جاتے ہیں، جو ہاتھ میں آتا ہے اسے زمین پہ پٹخ دیتے ہیں۔ کئی لوگ، تاریخ کہتی ہے 70 افراد کا پہلا دستہ تھا، پھر 300 افراد کا دستہ بھیجا گیا، پھر 500 افراد کا دستہ بھیجا گیا، اور تاریخ نے لکھا 1500 افراد بھیجے گئے۔ یہ ایک بنی ہاشم کا جوان ہے، ایک مرتبہ لڑتا چلا جاتا ہے، تلوار چلاتا چلا جاتا ہے، جو ہاتھ میں آ رہا ہے اسے پٹخ رہا ہے، جو سامنے تلوار کے آیا اسے 2 ٹکڑے کیا، جہاد کرتا گیا۔ ایک مرتبہ یزیدی فوج پیچھے پیغام دے رہی ہے، ارے بار بار فوج طلب کی جاتی ہے اور بھیجنے والا پریشان ہوتا ہے، ارے ایک انسان کو گرفتار کرنے کے لیے اتنی بڑی فوج چاہیے، ارے یہ بنی ہاشم کا غضنفر ہے، ارے یہ بنی ہاشم کا شیر ہے، جسے گرفتار
گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ایک مرتبہ جناب مسلم جنگ کرتے چلے، ایک وقت وہ آیا، دھوکہ دیا گیا، امان کا جھانسا دیا گیا، رسول اور اللہ کے نام کی زبان کی بات کی گئی۔ ایک مرتبہ جناب مسلم کو گڑھے میں گرایا گیا، کسی نے پتھر مارا، کسی نے آگ برسائی، کسی نے کچھ نیزہ مارا۔ ایک مرتبہ جناب مسلم گرفتار ہوئے، ہونٹ کٹ چکے، دانت گر چکے، چہرہ زخمی ہو چکا۔ ایک مرتبہ جناب مسلم گرفتار کر کے لے جائے جا رہے ہیں۔ جناب مسلم نے ایک مرتبہ گرفتار ہو کر جب ایک مرتبہ اس دارالامارہ کی طرف سفر کرنا شروع کیا، تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ اس مقام کو دیکھا جہاں لوگوں کے لیے پانی رکھا گیا تھا۔ ایک مرتبہ کہنے لگے ایک کوزہ پانی مجھے دیا جائے۔ ایک مرتبہ پانی طلب کیا، کوزہ لایا گیا، جناب مسلم نے اپنے چہرے مبارک کے سامنے رکھا، زبان سے چہرے اپنے دہنے مبارک سے خون گرا، پانی نجس ہوا، کوزہ پھینک دیا۔ دوسرا کوزہ لایا گیا، دوسرے کوزہ بھی نجس ہوا، تیسرا کوزہ لایا گیا، جناب مسلم پی نہ سکے۔ ایک مرتبہ کہنے لگے لو کان رزقا مقسوما لشربت، اگر میری قسمت میں خدا نے پانی رکھا ہوتا ہم پی لیتے۔ اے جناب مسلم، ہاتھ جوڑ کر ایک جملہ عرض کروں، جس طرح سے آپ پیاسے جا رہے ہیں، آپ کا آقا 3 دن کا پیاسا شہید کیا جانے والا ہے۔ ایک مرتبہ جناب مسلم کو لے جایا جا رہا تھا، دارالامارہ پہنچے، حاکم کا سامنا ہوا، کسی نے بڑھ کر جملہ کہا، حاکم کو تو نے سلام نہیں کیا، سینہ تان کر کہنے لگے مالی امیر سوى الحسین، میرا امیر حسین ہے، حسین کے سوا کوئی امیر نہیں۔ ایک مرتبہ سینہ تان کر گفتگو کی، حاکم سے بات ہوئی، ایک مرتبہ حاکم نے یہ فیصلہ کیا مسلم کو شہید کیا جائے گا، دارالامارہ کی چھت پر لے جا کر گردن اڑائی جائے گی۔ ایک مرتبہ جناب مسلم سے کہا گیا وصیت کرو، جناب مسلم نے وصیتیں کرنا شروع کی، وصیتیں کرتے چلے۔ جناب مسلم کہہ رہے تھے میں جب سے کوفہ آیا ہوں اپنے خرچے سے کھانا پینا کر رہا تھا، میں 700 درہم کا مقروض ہوں، میری زرہ اور تلوار کو بیچ کر میرا قرض ادا کیا جائے۔ ایک مرتبہ کہنے لگے اے شخص، میری دوسری وصیت یہ ہے، میرا آقا جسے میں نے خط لکھا ہے وہ اپنی بہنوں کے ساتھ، وہ اپنے خاندان کے ساتھ کوفہ کی طرف آ رہا ہے، میرے آقا کو خبر دے دی جائے کہ مسلم کا حال یہ ہو گیا۔ اور تیسری وصیت کی کہ میرا لاشا لے کر دفنا دیا جائے۔ ایک مرتبہ جناب مسلم کا ایک مرتبہ دارالامارہ کی طرف سفر شروع ہوا، چھت پر جا رہے تھے، تسبیح کے جملے جاری تھے۔ ایک مرتبہ دارالامارہ کی چھت پر پہنچے، جناب مسلم کا پہنچنا تھا۔ ایک مرتبہ جناب مسلم نے آخری خواہش کی، کہا اے قاتل مجھے اتنی اجازت دے میں 2 رکعت نماز پڑھ سکوں۔ اجازت نہ ملی۔ ایک مرتبہ تلوار چل رہی تھی، مولا نے رخ کیا مکہ کا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے آقا ہمارا آخری سلام۔ یہاں مولا کا عجیب منظر ہے، کربلا کے لیے مولا کا سفر مکہ سے شروع ہوا۔ ایک مرتبہ ایک قاصد پہنچا، ایک خبر لانے والا پہنچا، ایک مرتبہ امام کے خیمے کے قریب پہنچا، ایک مرتبہ پوچھنے لگا آقا کہاں پر ہیں، آقا کہاں پر ہیں۔ ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا ارے کس بات کی جلدی ہے، کس بات کے لیے پریشانی ہے۔ ایک شخص نے بیان کیا ارے میں کوفہ سے آ رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے مسلم کو دارالامارہ پر شہید کر دیا گیا۔ ایک مرتبہ ایک ننھی سی بچی نے خبر سنی، زمین پر گر گئی، مسلم کی یتیمہ۔ ایک مرتبہ آقا کو خبر ملی، مسلم کی بیٹی کو بلایا، اپنی گود میں بٹھایا، نئے گوشوارے ڈالے۔ ایک مرتبہ مسلم کی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا، بھانجی ہے نا، خبر دی، ماں مسلم کے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹی آج سے اپنا بابا سمجھنا۔ یہ شہزادی سکینہ نے بھی دیکھا ہوگا نا، یہ یتیمہ کے سر پر ہاتھ رکھا جاتا ہے۔ ہائے سکینہ کا مقدر، شام غریب آئی، یتیمہ حسین، کوئی گوشوارے پہنانے تو نہ آیا۔ ارے کسی نے گوشوارہ چھینا، کسی نے تماچے لگائے، کبھی دامن کو
هذا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہمارے اس قلیل توسل کو قبول فرما، دنیا اور آخرت کا ہر خیر عطا فرما، دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا تمام مومنین و مومنات کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہم سب کے دعاؤں اور حاجتوں کو قبول فرما۔ جو اولاد کے متمنی ہیں جناب مسلم ابن عقیل کا صدقہ، انہیں بے نیک صالح اور نرینہ اولاد عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا سرکار حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔ یا حسین 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 یا حسین۔ قدم قدم پہ جو خود کو گرا رہے ہے حسین، قدم قدم پہ جو خود کو گرا رہے ہے حسین، حسن کے لال کا لاشا اٹھا رہے ہیں حسین، غریب کہتے ہیں جس کو، غریب کہتے ہیں جس کو، بلا رہے ہیں حسین، حسن کے لال کا لاشا اٹھا رہے ہیں حسین، حسن کے لال کا لاشا اٹھا رہے ہیں حسین، حسن کے لال کا لاشا اٹھا رہے ہیں حسین، حسن کے لال کا لاشا اٹھا رہے ہیں حسین، حسن کے لال کا لاشا اٹھا رہے ہیں حسین، حسن کے لال کا لاشا اٹھا رہے ہیں حسین، غریب کہتے ہیں اس کو، بولا رہے ہیں حسین، حسن کے لال کا لاشا اٹھا رہے ہیں حسین، حسن کے لال کا لاشا اٹھا رہے ہیں حسین، حسن کے لال کا لاشا اٹھا رہے ہیں حسین، حسن کے لال کا لاشا اٹھا رہے ہیں حسین، حسن
نے فروا ستم یہ کیا ڈھایا. حسن کے لال کا لاشا اٹھا رہے ہیں حسین. حسن کے لال کا لاشا اٹھا رہے ہیں حسین. خدایا دیکھے نہ فروا ستم یہ میں منظر. ہزار ٹکڑے میں بکھرا ہے گل بدن کہہ کر. آبا کو اپنی زمیں پہ آبا کو اپنی زمیں پہ بچھا رہے ہیں حسین. حسن کے لال کا لاشا اٹھا رہے ہیں حسین. حسن کے لال کا لاشا اٹھا رہے ہے حسین. حسن کے لال کا لاشا اٹھا رہے ہے حسین. میں تجھ کو ڈھونڈنے جاؤں کہاں بتا قاسم. کہاں کہاں سے اٹھاؤں بدن تیرا قاسم. ہر ایک قدم بے نظر کو ہر ایک قدم بے نظر کو جھکا رہے ہیں حسین. حسن کے لال کا لاشا اٹھا رہے ہیں حسین. حسن کے لال کا لاشا اٹھا رہے ہیں حسین. حسن کے لال کا لاشا اٹھا رہے ہیں حسین. حسن کے لال کا لاشا اٹھا رہے ہیں حسین. جو سر کو پیٹ کے مقتل میں روتے ہیں سرور. ہر ایک لاش اٹھائی ہے اس نے کاندھوں پر. نہ جانے کیسا یہ لاشا نہ جانے کیسا یہ لاشا اٹھا رہے ہیں حسین. حسن کے لال کا لاشا اٹھا رہے ہیں حسین. حسن کے لال کا لاشا اٹھا رہے ہیں حسین. حسن کے لال کا لاشا اٹھا رہے ہے حسین. ستم ہے کیسے کہا شہ نے میں نہ میں جاؤں. ہر ایک ٹکڑ پہ تیرے پہنچ نہ پاؤں. صدائے دے کے بدن کو صدائے دے کے بدن کو بلا رہے ہیں حسین. حسن کے لال کا لاشا اٹھا رہے ہیں حسین. حسن کے لال کا لاشا اٹھا رہے ہیں حسین. حسن کے لال کا لاشا اٹھا رہے ہیں حسین. حسن کے لال کا لاشا اٹھا رہے ہے حسین. حسن کے لال کا لاشا اٹھا رہے ہیں حسین. حسن کے لال کا لاشا اٹھا رہے ہے حسین. ہدایتی قاسم کی خود حسن کے کی طرح ادا ہر ایک تھی قاسم کی خود حسن کی طرح. بدن کے پارا ہوا اب اس کا پہرن کی طرح. کبھی تو فیوس لاشا کبھی تو فیوس لاشا چھپا رہے ہیں حسین. حسن کے لال کا لاشا اٹھا رہے ہیں حسین. لاشا کوف کے بازار میں مسلم بے پڑ
کلاشا کوفے کے بازار میں مسلم بے پر 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 کلاشا کوفے کے بازار میں بے کسی بیچارگی ہے بے کسی بیچارگی ہے ہر در و دیوار میں مسلم بے پر کلاشا کوفے کے بازار میں مسلم بے پر کلاشا کوفے کے بازار میں بے کسی بیچارگی ہے بے کسی بیچارگی ہے ہر در و دیوار میں مسلم بے پر کلاشا کوفے کے بازار 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 میں بے کسی بیچارگی ہے بے کسی بیچارگی ہے ہر در و دیوار میں مسلم بے پر کلاشا کوفے کے بازار میں مسلم بے پر کلاشا کوفے کے بازار میں مسلم بے پر کلاشا کوفے کے بازار میں میرے مولا دیجئے مسلم کی بیٹی بابا میرے مولا دیجئے مسلم کی بیٹی کو بے سہارا ہو گئی ہے رات کے آثار میں مسلم بے پر کلاشا کوفے کے بازار 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 میں میرے مولا دیجئے مسلم کی بیٹی کو میرے مولا دیجئے مسلم کی بیٹی کو بے سہارا ہو گئی ہے رات کے آثار میں مسلم بے پر کلاشا کوفے کے بازار 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 میں کہ
میں بے پر کلاشا کوفے کے بازار میں مسلم میں بے پر کلاشا کوفے کے بازار میں مسلم میں بے پر کلاشا کوفے کے بازار میں بے کسی بیچارگی ہے بے کسی بیچارگی ہے ہر در و دیوار میں مسلم بے پر کلاشا کوفے کے بازار میں مسلم بے پر کلاشا کوفے کے بازار میں مسلم بے پر کلاشا کوفے کے بازار میں کس طرح سے شیم کے ہوتا زیانے کا زہر کس طرح سے شیم کے ہوتا زیانے کا زہر اس کا درتا جب کہاں ہے آپ سے بیمار میں مسلم بے پر کلاشا کوفے کے بازار 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 میں میرے مولا دیجئے مسلم کی بیٹی کو میرے مولا دیجئے مسلم کی بیٹی کو بے سہارا ہو رہی ہے رات کے آثار میں مسلم بے پر کلاشا کوفے کے بازار محمد صلوات بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليك يا طار الله وابن طاره والوتر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله آل زياد وآل مروان ولعن الله بني أمية قاطبة ولعن الله ابن مرجان ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله الشمر ولعن الله أمة أسرجت وارجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب طارق مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها للحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله
إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك بالبراءة ممن قاتلك ونسب لك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم ورعت إلى الله وإليكم منهم وتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وبموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وإن ثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب الطاري مع إيماني هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصاب بكم أفضل ما يعطي مصابا مصيبة مع عدمها وعدم رزية في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تنال منك صلاة ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تفرقت به بنو أمية وابن عاقلة الأباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم ملك لعنة أبد العابدين وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتله الحسين صلوات الله عليه اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليهم وعليهم السلام اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن إصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على حسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
اللهم قص أنت أول ذلك اللعن مني وأبدأ به أول ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم العن يزيد خامسا والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد والشمر وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد الحمد الشاكرين لك على مصابهم، الحمد لله على عظيم رزيته. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. السلام عليكم يا شهداء كربلاء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء سلطان أبو الحسن يا علي بن موسى الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان سيدي الأمان الأمان من شر وفتن الزمان. السلام عليك يا شريف القرآن، السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد